شیخ چلی گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں گھر میں سکون سے سو رہے تھے۔ اماں بھی جیسے ہی گھر میں داخل ہوئیں تو شیخ چلی کو چارپائی توڑتے ہوئے دیکھا، فوراً جوتی اٹھا لی اور شیخ چلی کو لگی لان تان کرنے۔ کم بخت، اتنے عرصے سے گھر میں بیٹھا ہے، جا کے کچھ کما لے، کوئی کام دھندا کرے گا تو تیری شادی کر دوں گی۔ شیخ چلی نیند سے بیدار ہو کر بولے، اماں تم تو بس میرے پیچھے ہی پڑی رہو، جب بھی کوئی کام کرنے کا سوچتا ہوں تم منع کر دیتی ہو۔ اب بتاؤ، میرے ذہن میں تو کاروبار کی بہت ساری ترکیبیں ہیں، مگر پیسہ کہاں ہے، تو میں اب کیا کر سکتا ہوں۔ اماں بھی سوچ میں پڑ گئیں، جھٹ سے کمرے کے اندر گئیں اور ایک چاندی کا پیالہ لا کر شیخ چلی کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ تیرے دادا جی نے دیا تھا، جا اس کو بیچ اور اس کے پیسوں سے کوئی کام دھندا کر۔ شیخ چلی پیالہ ہاتھ میں پکڑ کے اس کو الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے اور پھر کہنے لگے، اماں اتنے پیسوں میں تو کاروبار نہیں ہوگا۔ اماں نے کہا، کم بخت، یہ چاندی کا پیالہ ہے، جا کے بیچ تو صحیح، تجھے اتنے پیسے ضرور مل جائیں گے کہ کوئی کام دھندا شروع کر سکے۔ شیخ چلی پر آج کل اعتراض کرنے کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ مرتے کیا نہ کرتے، فوراً وہاں سے اٹھے، تیار ہوئے اور بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ گرمی کا موسم تھا، دوپہر کو چلچلاتی دھوپ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ گرمی کی وجہ سے سب اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ ایسے میں شیخ چلی سنسان راستے پر چلے جا رہے تھے اور غصے میں بڑبڑا رہے تھے۔ آج کل ویسے بھی انہیں غصہ بہت آتا تھا، اور اب اتنی گرمی میں اماں بھی نے انہیں بازار بھیج دیا تھا۔ اچانک شیخ چلی جی کو اپنے پیچھے سے چڑ چڑ چوں چوں کی آواز سنائی دی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو شرفو بھائی اپنی چھکڑا گاڑی میں چلے آ رہے تھے۔ ایک دبلا پتلا گدھا ان کی گاڑی گھسیٹ رہا تھا۔ شرفو بھائی بہت رحم دل تھے۔ انہوں نے شیخ چلی کو پیدل چلتے ہوئے دیکھا تو اپنی گاڑی روک دی اور کہا، بھائی شیخ چلی، اگر بازار جا رہے ہو تو میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ شیخ چلی اچھل کر فوراً گاڑی میں جا بیٹھے۔ کچھ دیر بعد شرفو بھائی کو بڑبڑانے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے پوچھا، میاں شیخ چلی صاحب، کیا کہہ رہے ہو؟ شیخ چلی صاحب نے بیزاری سے کہا، کچھ نہیں، کچھ تو کہہ رہے تھے شیخ چلی صاحب۔ میں کہہ رہا تھا تمہاری گاڑی بہت بے آرام ہے، میری تو کمر میں درد ہو گیا، شیخ چلی نے جواب دیا۔ شرفو بھائی نے کہا، ایسا کرو، اپنی صدری نیچے بچھا لو۔ تھوڑی دیر کے بعد شرفو کو پھر بڑبڑانے کی آواز سنائی دی۔ اس نے پھر پوچھا، اب کیا ہوا شیخ چلی صاحب؟ شیخ چلی صاحب نے کہا، تمہارا گدھا بہت آہستہ چل رہا ہے۔ شرفو نے کہا، گدھا بیچارہ کیا کرے، گرمی بھی تو اتنی زیادہ ہے۔ کچھ دیر بعد پھر شیخ چلی کے بڑبڑانے کی آواز سنائی دی تو شرفو بھائی نے غصے سے پوچھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ شیخ چلی صاحب بولے، تم اتنا پھیل کر بیٹھے ہو کہ مجھے تو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی۔ شرفو بھائی نے کہا، میرا چھکڑا چھوٹا ہے، میں پھیل کر نہیں بیٹھا، بلکہ اس میں دو لوگ بڑی مشکل سے آتے ہیں۔ شیخ چلی جھنجھلا کر بولے، تمہارا چھکڑا تو بہت ہی پرانا ہے، اس میں بیٹھ کر تو میرے انجر پنجر ڈھیلے ہو گئے۔ شرفو بھائی نے فوراً جھگڑا روکا اور شیخ چلی کو اترنے کا کہا۔ شیخ چلی آنکھیں پٹپٹاتے اس کو دیکھتے رہے، پھر چھکڑے سے اتر گئے۔ اب دھوپ میں پیدل چلتے چلتے جب وہ بازار پہنچے تو وہ پسینے میں شرابور ہو چکے تھے۔ شیخ چلی وہ پیالہ لے کر سیدھے سنار کی دکان پر گئے اور اس سے اچھی خاصی رقم لے لی، اور اس رقم کو لیتے کے ساتھ ہی ان کے ذہن میں کاروبار کی ایک ترکیب آ گئی۔ فوراً انڈے والے کی دکان پر گئے اور وہاں سے انڈوں کا بکسا خرید لیا۔ بکسے کو سر پہ رکھا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ راستے میں چلتے چلتے شیخ چلی سے کسی نے پوچھا، شیخ چلی صاحب، یہ اتنے سارے انڈے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ شیخ چلی نے کہا، ارے میاں، ہم بہت امیر بننے والے ہیں۔ اس شخص نے پوچھا، وہ کیسے؟ شیخ چلی نے کہا، میں یہ انڈے لے جا کر گدے کے نیچے دبا دوں گا، 21 دن میں ان سے چوزے نکل آئیں گے، اور پھر ان چوزوں کو بڑا کروں گا اور ان چوزوں سے اور انڈے ہوں گے،
اور انڈوں سے اور مرغیاں ہوں گی اور اس طرح ہم لکھ پتی بن جائیں گے۔ وہ شخص منہ میں انگلی دبائے شیخ چلی کو دیکھتا رہا اور اس نے کہا، مگر یہاں پر تو بہت سارے کتے ہیں، اگر کوئی کتا تمہاری مرغی کو اٹھا کر لے گیا تو کیا ہوگا؟ شیخ چلی نے فوراً ایکشن کر کے دکھایا اور کہا، میں ایسے کر کے اس کو بھگا دوں گا۔ اتنا کرنا تھا کہ انڈوں کا بکسا شیخ چلی کے سر سے گرا اور سارے انڈے پھوٹ گئے۔ شیخ چلی منہ بسورے اپنے گھر واپس آئے اور اماں بی کے خوف سے جا کر کمرے میں چھپ گئے۔ اماں بھی وہاں سے باہر نکلی اور پوچھا، کمبخت کچھ کر کے بھی آیا ہے؟ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔